أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیز علماء اکرام اور میرے عزیز طلباء عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جتنا بھی ہم اور آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مقدس مکرم عالی شان بادشاہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب قرآن اور حدیث کے لیے کیا ہے۔ میں اکثر طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ انسانیت میں اگر فرشتوں کو دیکھنا ہے تو روئے زمین پر قرآن پڑھنے پڑھانے اور احادیث پڑھنے پڑھانے والے طلباء اکرام کو دیکھو اور علماء کو دیکھو۔ یہ انسانیت کے عالم میں روئے زمین پر رہنے والے انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور ایک فقیہ کی بات مجھے یاد آئی، اس نے لکھا ہے کوئی ولی ہو یا نہ ہو، ایک عالم 50 سال جب پڑھائے وہ خود بخود ولی بن جاتا ہے، خود بخود ولی۔ آج میں ایک روایت پڑھا رہا تھا طلباء کو کتاب الفتن میں، مشکات شریف جلد ثانی، اس میں نبی علیہ السلام نے طرح طرح کے فتنے بیان کیے جو قیامت تک آنے والے۔ کہا ان فتنوں سے حفاظت صرف اس آدمی کی ہوگی جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم، ورنہ فتنے اس کو گھیر لے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للعرب قد اقترب، ہلاکت ہو عرب کے لیے، ایک فتنہ قریب آ چکا ہے اور روئے زمین پر کوئی گھر اس فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا۔ صاحب مرقات نے لکھا ہے، جو مشکات کی عربی شرح ہے، مولا علی قاری رحمہ اللہ کی، اس نے لکھا ہے ایسے بڑے بڑے فتنوں سے اگر محفوظ رہ سکتا ہے صرف عالم اور متعلم جو قرآن و حدیث پڑھانے والا۔ اور چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کا بیٹا حدود سے نکل چکا ہے، سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو 12ویں جماعت پاس کرائی پھر بھی اس کا سینہ نہیں کھلا۔ میں نے کہا یاد رکھو انگریزی تعلیم سے سینہ نہیں کھلتا، سینہ کھلے گا قرآن اور حدیث کے علوم سے۔ تیری پہچان تمہارے اس بیٹے کو آئے گی تب جب آپ اس کو قرآن پڑھاؤ، اماں کی پہچان تب آئے گی اس کو جب آپ اس کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ، یہ بھائی کا مرتبہ تب جانے گا جب اس کے پاس قرآن و حدیث کے علوم ہو، یہ بیٹوں کے مراتب تب جانیں گے جب اس کے پاس قرآن و حدیث کا علوم ہوں گے۔ قرآن اور حدیث کا علم نہیں تو کھوکھلا ہے، اس کو کیا پتا ہے تیرے مرتبے کا،
اس کو کیا پتا ہے ماں کے مرتبے کا، اس کو کیا پتا ہے اولاد کے مرتبے کا، وہ دنیا کیا جانتی ہے، دنیا کے حقوق کیا جانتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبا، بذات خود طالب علم ہونے کی حیثیت سے جتنا اس بات پر میں شکر ادا کروں کہ اللہ شکر ہے تیرا، کم از کم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قال قال رسول اللہ تو پڑھاتے ہیں۔ میں اس میں سے کبھی سوچتا ہوں 2006 میں میری فراغت ہے دارالعلوم کراچی سے، 2007 سے میں پڑھا رہا ہوں، 2011 سے میں بخاری پڑھا رہا ہوں۔ سوچتا ہوں اور یہ بات طلباء سے کہتا ہوں کہ 2007 سے 2025 کتنے سال ہو گئے؟ 18-16 سال تو ہو گئے۔ 18-16 سال میں اگر تھوڑا سا ہم دیکھ لیں مقررات کو چھوڑ کر، 4000 حدیثیں ہم لے لیں بخاری کی، مقررات کو بھی نکال لیں، ہر حدیث میں اتنا تو آتا ہے نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باتیں تو چھوڑو، مقررات کو چھوڑ کر بغیر مقررات کے اگر ہم روزانہ 40 حدیث نہیں 10 حدیثیں پڑھائیں اور 4000 حدیثوں میں اگر یہ آ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اندازہ لگاؤ 18 سال 16 سال میں کتنی دفعہ آ گیا ہے، کتنی دفعہ آ گیا ہے۔ اور آپ نے سنی ہوگی حدیث، مالک فرشتہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مالک فرشتے یہ بتاؤ جہنم کے شعلے اور جہنم کے انگارے تو جہنم کو جلاتی ہے، آپ نے حدیث میں سنا ہوگا ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ کہا مالک بتاؤ تو صحیح جہنم کے انگارے تو جہنم کے انگاروں کو جلاتی ہے، جہنم کے یہ شعلے تو جہنم کے شعلوں کو جلاتی، تم کیسے جہنم کے اندر جا کر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بات آپ کی ٹھیک ہے، جب میں جہنم کے اندر داخل ہوتا ہوں جہنم میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، کہا اس کی برکت اتنی ہے کہ جہنم کے شعلے پھر مجھے نہیں جلاتی۔ تمہارے طلباء روزانہ کتنی حدیثوں میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے، کتنا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے عزیز طلباء جتنا ہم اس تعلیمی نظام پر اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، مگر جہنم میں جا کر اس کے زبان پر یہ الفاظ ہوں گے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، یہ الفاظ ہوں گے۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی اور اللہ فرشتے سے کہیں گے جاؤ دیکھو جہنم کے انگاروں کے اندر بیٹھ کر کون کہہ رہا ہے یا حنانو یا منانو۔ فرشتے آئیں گے دیکھیں گے، کہا اللہ آپ کا ایک بندہ ہے اور وہ جہنم کے انگاروں میں بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے یا حنانو یا منان، اللہ فرمائیں گے فوراً نکال لو اس کو جہنم سے، فوراً نکال لو اس کو جہنم سے۔ جو جہنم کا مستحق ہے اور اس کے لیے جہنم لکھا جا چکا ہے اور وہ جہنم میں بھی جا چکا ہے، وہاں وہ یاد کر رہا ہے یا حنانو یا منانو۔ ایمان والو رب کی غیرت جوش میں آتی کہتے نکالو اس کو جہنم سے۔ ہمارا مولوی بڑھتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله۔ آپ بخاری شریف کھولو، کتاب و بدء الوحی میں سب سے پہلی حدیث آپ کو عائشہ کی ملے گی، وہاں امام بخاری انما الاعمال حدیث نہیں لے کر آئے، بعد میں لے کر آئے وہ۔ اس کے بعد کتاب الایمان شروع کیا۔ ہمارا طالب علم اگر روزانہ، ہمارا مولوی روزانہ ایک حدیث بھی پڑھتا ہے 2 حدیثیں پڑھتا ہے
تو یہ رب کی ثنا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی ثنا نہیں ہے، یہ فرشتوں کی ثنا نہیں ہے، یہ کتابوں کی ثنا نہیں ہے۔ جہنم کے اندر ایک آدمی یہ کہتا ہے یا حنان یا منان، تو کیا اللہ اس تعلیم کے پڑھنے کی برکت سے ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ ضرور ہماری مغفرت ہوگی، ہماری رب سے امید ہے، ہماری رب سے یقین ہے۔ میں نے کل طلباء سے کہا کہ جوانی کی عمر کتنی قیمتی ہے۔ فضائل اعمال میں بھی ہم حدیث سنتے بار بار، جوانی کے بارے میں پوچھو، میں نے جوانی دی تھی، کہاں خرچ کی تم نے؟ ہم نے تو، میں نے کہا کم از کم جوانی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دین کی خدمت میں خرچ کی، اتنا تو کہہ سکیں گے نا اللہ کو، اس کی برکت سے اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ایمان والو، میرے عزیز طلبا، جس چیز سے ہماری اور آپ کی نسبت ہے اور جس چیز سے ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے، یقین جانو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایک بات، دوسری بات، جس چیز کو سیکھنے کے لیے اب یہاں آئے، جس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے، فن خطابت، کتاب کو سمجھنا آسان ہے، کتاب کو سمجھنے کے بعد اس کی مافی ضمیر کو اپنے سینے میں لے کر اس کو بیان کرنا یہ مشکل ہے۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عباس کوفہ کے علاقے میں تھے، کوفہ کے علاقے میں، اور وہاں کے رہنے والے عجمی ہیں، عرب کے رہنے والے عربی ہیں۔ بیچ میں انہوں نے ایک اس کو رکھا، ترجمان کو رکھا، وہ ترجمان ترجمانی کر رہا تھا اور ایک کی بات دوسرے کو بتا رہا تھا، دوسری کے بعد دوسرے کو بتا رہا تھا۔ بخاری میں ایک روایت ہے چھوٹا سا۔ ظاہری بات ہے رومی، فارسی، عربی کو تو نہیں جانتے تھے، ان کی زبان تو رومی اور فارسی ہوتی تھی کہ تو عجمی زبان ہے، مگر یہ صحابی وہاں جا کر ترجمانی کرتا تھا اور یہاں عرب کے لوگوں کی ساری باتیں ان کو بتاتا تھا اور ان کی باتیں ان کو بتاتا تھا۔ کتاب کو سمجھنا آسان ہے، خاص کر اس وقت مارکیٹ میں ایک کتاب کی 1000 شروحات آپ کو ملیں گی، ایک کتاب کی 1000 شروحات۔ کل مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ شرح جامع کی کتنی شروحات ہیں؟ میں نے کہا 1000 شروحات ہیں۔ مصباح المانی ایک شرح ہے، تلخیص المانی دوسری شرح ہے، میں نے اس کو دہرایا، میں نے کہا یہ دیکھو بھائی، الجہد العلمی تیسری شرح ہے، بتاتا جا رہا تھا اس کو، میں نے کہا اب حساب لگاؤ کتنی شروحات ہے۔ میں نے کہا اس کو کتاب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کتاب کو سمجھنا آسان ہے، مگر اس مافی ضمیر کو سمجھ کر اس کو آگے بیان کرنا یہ مشکل ہے۔ فن خطابت میں مافی ضمیر کو بندہ صحیح معنوں میں ادا کر سکتا ہے، اس لیے آپ کتابوں کو دیکھو۔ فن خطابت، میں تو عربی کتابیں دیکھتا ہوں، فن خطابت کے حوالے سے ایک کتاب آتا ہے کہ فن خطابت کیسی سیکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے عربی میں، اس میں اس نے عجیب باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات اس نے یہ لکھی کہ خطیب کو چاہیے، خطیب جو اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے والا ہو، سب سے پہلا کام وہ اپنے لیے موضوع کا انتخاب کرے، ایک موضوع، اس موضوع کے اندر جب وہ بات کرے گا اس موضوع سے باہر نہیں جائے گا، وہ کہتے ہیں خطیب کی یہ نشانی ہوتی ہے، خطیب کی یہ نشانی۔ 2007 میں مسجد کا امام بنا اور 2025 ہو رہا ہے، مگر میرا ایک موضوع ہوتا ہے، اور جس طرح میں درسی کتاب کو پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، اسی طرح میں جمعہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا دیکھتے جا رہا ہوں اور اپنے پاس صفحے میں نوٹ کر رہا ہوں، صفحے میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، مجھے یہاں یہ بات کرنی ہے، یا مجھے قرآن کی آیات پڑھنی ہے، یا مجھے احادیث کی عبارت پڑھنی ہے، یا مجھے حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہے، یا مجھے یہ واقعہ بیان کرنا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب کیا جائے، دوسرا کام موضوع سے باہر بندہ نہ جائے، جو موضوع منتخب ہوا اسی موضوع کے حوالے سے آپ کتاب
مواد ڈھونڈے اسی موضوع کے حوالے سے۔ تیسرا کام، جس موضوع کا آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا اس میں پہلے قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے، قرآن کی آیت عبارات، دوسرے نمبر پر احادیث کے عبارات، تیسرے نمبر پر اگر صحابہ اکرام کے اقوال ہو تو وہ، چوتھے نمبر پر ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، امام احمد بن حنبل، ان کے اقوال میں سے اگر آپ کو کوئی قول مل جائے، بہت ساری کتابیں ان کا وہ قول، پھر یہ اپنے پاس تحریر میں لکھے، تحریر میں لکھنے کے بعد تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کو آپ دہرائیں، اس کو آپ دہرائیں گے، جب وہ مضبوط ہوگا تو فن خطابت آپ کو آسانی سے آ جائے گی۔ مولانا سعید الرحمن آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، جو پیر بھی ہے، جو مکہ میں بھی مدینے میں بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے، چیمہ مدینے میں چیمہ یہاں۔ وہ ایک بیان میں کہہ رہا تھا، بڑی عجیب بات اس نے کہی، کہا جب میرا اس سلسلے کی طرف آنا ہوا، میرے پاس تو کوئی تھا نہیں، تو کہا پہلی دفعہ میں نے ٹوپیاں رکھی اپنے سامنے، ٹوپیاں رکھی میں نے، اور میں اس کے سامنے ذکر و اذکار کرنے لگا، اور میں نے کہا یا اللہ ٹوپیاں جو میں نے رکھی ہے اس کے لیے سروں کا بندوبست آپ فرمائیں گے۔ کہا ایک وقت آیا ان ٹوپیوں کے لیے اللہ نے بندوں کا بندوبست بھی کیا، اور میری سلسلے کی جو محنت تھی وہ اللہ نے اتنی پھیلائی کہ صرف عرب کی سرزمین پر وہ نہ رہی، بلکہ عرب سے نکل کر وہ عجم میں بھی پھیل گئی۔ اس وقت آپ جائیں دیر کالی میں دیکھیں، خانقاہ بنا ہوا ہے، مریدین کا آنا جانا ہے، ایک تسلسل ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آپ نے موضوع تلاش کیا، موضوع تلاش کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس لکھا، آپ نے اس پر آپ کے پاس قرآن کی آیتیں بھی آئی، احادیث کے عبارات بھی آئے، صحابہ اکرام کے اقوال بھی آئے، ائمہ اربعہ کے اقوال بھی آئے۔ اس کے بعد آپ اس کے مضمون کو دیکھو، ان کے الفاظ کو دیکھو، الفاظ کیسے ہیں۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، پنجاب کے بڑے بڑے مقررین، کراچی کے بڑے بڑے خطباء، ان کا تو موبائل میں بھرا پڑا ہوا ہے، سارے بیانات، ان کے الفاظ وغیرہ، ان الفاظ کو آپ ٹھیک کریں۔ الفاظ کو ٹھیک کرنے کے بعد تنہائی میں آپ کھڑے ہو جائیں، تنہائی میں بولتے جائیں آپ۔ ایک دن آپ غلط بیان کریں گے، اگلے دن غلط بیان ہوگا، ایک نہ ایک دن تو ایسا آ جائے گا کہ آپ کو معافی ضمیر بولنا آ جائے گا، پھر آپ کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ ہمارے ایک طالب علم ہے فیضا محمد، قابلیت کی اس پر حد تمام ہے۔ میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتاؤ فیضا، تم نے تقریب میں مہارت کیسے حاصل کی؟ کہنے لگا استاد جی، میں تنہائی کمرے میں کھڑا ہو جاتا اور اپنے اس لکھے ہوئے کو لیتا، بار بار اس کو دہراتا، کہ دہراتے آج اس نتیجے پر میں پہنچا کہ میں اگر اس وقت مفتی اعظم پاکستان کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں، مجھے تقریر کرنے میں جھجک نہیں ہوتی، مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم مولیوں سے کہتے ہیں، نئے امام جب لگ جاتا ہے نئے امام، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں ہل رہے ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد ہے مولانا عامر زادہ کے نام سے، جس نے 2010 میں ہم سے پڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ میں کمپنی میں امام لگا، اس نے فون کیا کہ میں کمپنی کا امام ہوں مگر میرے پاؤں ہلتے ہیں، میں آگے کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا دل میں یہ تصور کر لینا، پیچھے جتنے بھی کھڑے ہیں خواہ اس میں بڑے سیانے کیوں نہ ہو اور لکھے بڑے کیوں نہ ہو، مگر یہ تصور کر لینا کہ یہ سارے کے سارے پیچھے جاہل ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن میں نے یہ تصور کر لیا، اس کے بعد قصہ درست ہو گیا۔ جب میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہے پھر مجھے جھجک نہیں ہوتی۔ آج بھی اس کمپنی میں امام ہے، اس سے جھجک نہیں ہوتی۔ آپ بھی اس طرح بولیں گے عزیز طلبہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے سامنے پھر ہم نہیں بول سکیں گے۔
پھر آپ کو بولنے کی طاقت ہوگی، ہمیں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آپ کو بولنے کا سلیقہ ہوگا، ہمیں بولنے کا سلیقہ نہیں ہوگا۔ آپ کو عبارات یاد ہوں گے، ہمیں یاد نہیں ہوں گے۔ ہمیں جھجک ہوگی، تمہیں جھجک نہیں ہوگی۔ پھر اس کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک ہفتے میں طالب اس طرح بولتا جائے، اس طرح بولتا جائے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بس وہ خطیب بن جائے گا۔ اگر کچھ نہیں آتا تو ہمارے پنجاب کے خطباء کی آپ تقاریر سنو، بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ محافظ ضمیر کو بھی صحیح بیان کرتا ہے، ان کے پاس عبارات بھی ہوتی ہے، ان کے پاس اقوال بھی ہوتے ہیں، مواد بھی ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ اس کو تقریر ہم نہیں کہتے کہ جہاں مواد نہ ہو صرف بندہ بولتا جائے، وہ تقریر کا نام نہیں ہے، وہ بیان کا نام نہیں ہے۔ اور اس وقت لوگ بھی اتنے سیانے ہیں، جب آپ ممبر پر بیٹھ کے بات کریں گے وہ آپ کی ایک بات کو نوٹ کریں گے، مولوی صاحب کیا بول رہا ہے، مولوی صاحب کیا بول رہا ہے، حدیث کا مفہوم کیسے بیان کیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ لفظی کیا یا محاورہ ترجمہ کیا، احادیث کے عبارات میں کیا غلطی کی نحوی، کیا غلطی کی سروی، اتنا ہم نہیں جانتے جتنا کہ اردو زبان والے فاعل کو جانتے ہیں۔ اتنا ہمیں مشق نہیں ہوتا جتنا اردو زبان والوں کو اردو گرامر میں نحو کے حساب سے مبتدا کا علم ہوتا ہے، خبر کا علم ہوتا ہے، انہیں حروف مشبہ بالفعل کا علم ہوتا ہے، اتنا ہم نہیں جانتے۔ جب یہ چیز سمجھ میں آئے گی تو میں کہتا ہوں آپ خطیب بن گئے۔ یہ چھوٹی سی باتیں تھی، انہوں نے مجھے کہا بھی نہیں تھا، ہم تو آئے تھے یہاں کسی اور نیت سے، آگے معلوم ہوا معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ چھوٹی سی باتیں، ان پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں خطابت بھی آ جائے گی، اور اس فن کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اللہ ہمیں مقام بھی دے گا، اجر بھی دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔